وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے اس نوشتہ ہدایت کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے مبعوث کیا۔ جن لوگوں نے اس ہستی کی صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے انہیں پسند کر لیا۔ صرف پسند ہی نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انہیں معیار اور مقیاس اور نمونہ اور رول ماڈل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کی تربیت کی، ان کا غم کیا تھا اور آج امت کا غم کیا ہے؟ آج ایک طرف سے آواز آتی ہے، کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے مسائل ہیں، کوئی سسکیاں لیتے ہوئے کہتا ہے کیا کریں، ظلم کی داستانیں ہیں، کوئی اچھلتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیسے زندگی گزارے۔ 100 لوگوں سے بھی ملاقات کریں تو 100 کے 100 لوگ اپنے اپنے شکوے شکایات آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس پریشانی کا حل، جس پریشانی کا سامنا اس وقت پوری دنیا کر رہی ہے، خصوصاً مسلمان، اس پریشانی کے حل کے لیے دنیا نے نظریات بھی پیش کیے۔ کسی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر ریونیو اکٹھا کر لیا جائے، مال و دولت آ جائے تو شاید دنیا میں سکون آ جائے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے اگر مال سے ہی دنیا اچھی ہوتی تو سب سے اچھی دنیا تو قارون کی ہوتی،
لیکن اللہ ذو الجلال نے اسے بھی عبرت بنا دیا۔ کسی کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ منصب اور عہدہ جب تک نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ اگر منصب اور عہدے سے کسی کو سکون ملتا ہوتا تو سب سے زیادہ پرسکون تو فرعون ہوتا۔ کسی کو یہ چکمہ دیا گیا دین جاتا ہے تو چلا جائے، وزارتیں ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اس سے ہی سکون ملے گا۔ اگر سکون کا مصدر وزارتیں ہوتی تو نمرود بھی تو وزیر ہی تھا نا، اسی کو تو وزیر مملکت کہا جاتا تھا۔ لیکن اللہ ذو الجلال نے ان سب کو عبرت بنا دیا، سکون میسر نہیں آیا۔ آج ایک نیا نظریہ سامنے آیا ہے، دنیا کے چاروں طرف تو یہ آواز اٹھی تھی جو کافروں کی طرف سے تھی کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، شاید کہ دنیا میں فساد ان کی وجہ سے ہے۔ لیکن ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پالے ہوئے لوگ بھی آج یہ بولتے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے خصوصاً جو دین کا نام لینے والے ہیں، جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا دنیا میں سکون نہیں آئے گا۔ ان مسکینوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی رونق ہے ہی اس وقت تک جب تک اللہ ذو الجلال کے دین کو چاہنے والے زمین پہ موجود ہیں۔ جب یہ دنیا سے روانہ ہو گئے تو پھر قیامت ہی آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہی تو فکر تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال لے کے آیا ہوں، قد امرضتنی، جس نے مجھے بیمار کر رکھا ہے، واسقمتنی واحزنتنی، مجھے غمگین کر رکھا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں قد ارہقتنی، مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ غم بھی ہے، بیماری بن گئی ہے، ٹوٹ چکا ہوں۔ میرے صحابی کون سا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ صرف یہ ہے، مجھے اتنا کو بتا دیجئے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ فکر، یہ سوچ، یہ غم جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ ذو الجلال اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس سوال کا جواب لینا چاہتے ہو تو کام کرنے والے چند ہی ہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ایمان لے آؤ، تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو، تعبد اللہ وحدہ لا شریک، تعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور مرتے دم تک شرک نہ کرنا۔ اس حدیث کی روشنی میں آج بھی امت اسلامیہ اگر اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، دوبارہ سے اپنے معاشرے کو بارونق دیکھنا چاہتی ہے، وہی شان و شوکت، وہی رونقیں دوبارہ واپس لانا چاہتی ہے تو اسے 5 کام کرنے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، جب تک توحید کو خالص نہیں کیا جائے گا اس وقت تک امن، استقرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ اللہ ذو الجلال نے کیا ہے۔
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی، اللہ تعالیٰ نے امن انہی کے لیے رکھا ہے۔ ان کی سوچ اور نظریات میں بھی اللہ امن پیدا کرتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی کلام میں بھی اللہ نے امن رکھا ہے، ان کے اعمال کے اندر بھی امن ہوتا ہے، ان کے معاشرے میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی قوم و ملت بھی پرامن رہتی ہے۔ توحید کو جب تک خالص نہ کیا جائے، شرک سے نہ بچا جائے، یہ امن اور سکون میسر نہیں آ سکتا۔ جہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ہو رہا ہو، اسے بگڑی بنانے والا، اسے گنج بخش اور طرح طرح کے نام دے کر اپنی حاجتیں اور اپنی امیدیں اس سے وابستہ کی جائیں، وہاں تو سکون نہیں میسر آتا۔ یہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ امن اس وقت آئے گا جب توحید کو خالص کرو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 9 وصیتیں کی تھی، ان میں پہلی وصیت یہ تھی، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ او حرقت، میرے صحابی شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ جب تک انسان شرک کو نہیں چھوڑتا اسے سکون میسر نہیں آتا، امن اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ شرک سے بچنا، یہ اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے ہر امت کو یہ اعلان کروایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے سب سے پہلے 2 ہی اعلان کیے۔ اپنی اپنی قوم سے کہا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، طاغوت کے پیچھے نہ لگنا۔ جو اللہ ذوالجلال کی عبادت چھڑا کے اپنی عبادت پہ لگاتا ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، مر رجلان علی قوم لهم صنم، 2 آدمی جا رہے تھے، لوگ بت کی پوجا کرنے والے تھے، وہاں یہ قانون لوگوں نے بنا رکھا تھا، یہاں اس کے نام پہ چڑھاوا چڑھا کے گزر سکتے ہو، جا نہیں سکتے۔ ایک نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نظر و نیاز اللہ ذوالجلال کے سوا کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی، اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسرے سے کہا، اس نے بھی انکار کیا، کہا چلو قرب ولو ذبابا، چلو ایک مکھی کا ہی چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے مکھی کو ہلکا جانا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق کی تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا چھوڑ دیا گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے سے جہنم میں جانا ہے، جو 10 من دودھ، جو 2.5 لاکھ کی چادر اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ آپ کو شاید صرف غصہ ہی آتا ہو، ترس کھایا کرے، دعا کیا کرے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ آج وقت ہے کہ انسان اپنے اس طرح کی عادات سے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے۔
دوسرا کام جس سے آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، توحید کو خالص کرنے کے بعد جب تک زندگی کے ہر زاویے میں سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، عبادت ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، معیشت و معاشرت ہو، جب تک اس پر سنت کی چھاپ نہیں ہوگی انسان پر سکون نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ ذوالجلال نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اسی کو ہی اطاعت کہتے ہیں۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس شخص نے جو بھی کام کیا اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، قبول نہیں ہوگا، وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے بیان کیا کرتے تھے سعید بن جبیر، لا يقبل قول الا بعمل، کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر قبول نہیں ہوتا، ولا يقبل قول وعمل الا بالنیہ، کوئی بھی قول اور عمل قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں نیت نہ ہو، ولا يقبل قول وعمل ونیت الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل، نیت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اس وقت تک سکون ملنے والا نہیں ہے، اس وقت عزت ملنے والی نہیں ہے جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری مخالفت کی، اس پہ ذلت بھی، اس پہ رسوائی بھی ڈال دی جاتی ہے، یہ قوم عزت نہیں پاتی۔ عزتوں کا سفر کسی نے کرنا ہے تو سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ذلت کا سفر یہ وہی سفر ہے جس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس معصیت کے نتیجے میں کبھی بھی انسان کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ تیسرا کام جس سے آج بھی امت پرسکون ہو سکتی ہے، اپنے فرائض کو پہچانے اور ان فرائض کی صحیح ادائیگی کرے۔ یہ فرض ہے کہ 3 چیزوں کا علم سیکھے، کوئی قیامت کے دن ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس میں ہر بندے کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے؟ وہی 3 چیزیں جو آنکھیں بند ہونے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ من ربک، کون ہے تیرا رب؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، کیا تمہارے نظریات ہیں اس ہستی کے بارے میں جسے اللہ نے مبعوث کیا؟ رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں یہ سیکھنا ہر بندے پہ فرض ہے، کوئی ایکسیپشن کیس نہیں ہے، کیونکہ اسی پہ ہی سارے نتائج مرتب ہونے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4753، جب 3 سوال کیے جائیں گے مومن سے تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے، یہ میری زندگی کا دستور تھا،
یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. وَنَبِيِّ محمد، اور میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تھا. 3 سوال ہوں گے، 3 جواب دے گا مومن. فرشتے پھر سوال کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد کی. یہ بتاؤ کہ تمہیں سوالوں کا جواب کیسے آیا؟ پھر یہ 3 جواب دے گا مومن. قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور جو بھی میرے رب نے فرمایا تھا میں نے اس کی تصدیق کی کہ میرے رب نے سچ فرمایا ہے. جب یہ 3 جواب دے گا تو 3 انعامات کا آرڈر آسمان سے آئے گا. آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے. افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی میں لٹا کے چلے گئے ہیں. نہیں، ایسا جواب دینے والا جو ہے مٹی پہ نہیں، اس کے نیچے جنتی بچھونے ابھی سے بچھا دو. البسوہ لباس الجنہ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے. نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اسے جنتی لباس پہنا دو. وَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ يُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور تیسرا اعلان، اس کی قبر کو کھول دو. کتنا کھولا جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ایک جنت کا دروازہ بھی کھول دو. وَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَرِيحِهَا، تاکہ جنت کی خوشبوئیں بھی اس کے پاس پہنچے اور جنت کی ہوائیں بھی اس کے پاس پہنچے. یہ اس وقت ہوگا جب ان 3 باتوں کا علم ہوگا. کون ہے میرا رب، کون ہے ہمارے پیغمبر اور نبی، ہماری رشد و ہدایت سکھانے والے، اور دین اسلام کیا ہے. ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، اما الکافر او المنافق او المرتاب، کافر سے جب پوچھا جائے گا، منافق سے پوچھا جائے گا، ملحد سے پوچھا جائے گا، مرتاب شک کرنے والا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. ہاں سے کیا مراد؟ وَكَأَنَّهُ يَتَذَكَّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَدَّكِرْ، یاد کرے گا. یہ ایک جملہ تو سنا تھا، اللہ، رسول، دین، لیکن یاد نہیں آئے گا. علماء کہتے تو تھے لیکن یاد نہیں آئے گا. کہے گا اقول كما يقول الناس، میں لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے میں ویسے ہی کہتا تھا. 3 سوال اور تینوں سوالوں کے جواب کے مجھے نہیں پتا. اللہ ذوالجلال کی طرف سے اناؤنس تو بعد میں ہوگا، فرشتے پہلے ہی کہہ دیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے قرآن پڑھا نہ تم نے سمجھا، تو تمہیں جواب کیسے آتے؟ آسمان سے آواز آتی ہے، ان کذب عبدی، جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. البسوہ لباس النار، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ 3 چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے، اسے جہنمی لباس پہنا دیا جائے. افرشوا لہ فراش النار، یہ ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے چلے گئے ہیں، یہ اس کا بھی مستحق نہیں، جہنم کے انگارے اس کے نیچے بچھا دو. وافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، جہنم کی تپش بھی آئے اور بدبو بھی آئے. فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اس کی قبر کو آپس میں تنگ کر دیا جائے، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. یہ فرض ہے میرے بھائیوں، جب تک توحید کے بعد
سنت کے مطابق عمل کرنے کے بعد یہ 5 قسم کی چیزوں کو فرض سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر سیکھتے نہیں ہیں، امن نہیں آئے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیارے پیغمبر جڑے رہو، اپنے آپ کو جوڑے رکھو، لگائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام تیرے رب کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، جو صبح و شام تیرے رب کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیٹھے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں۔ یہ صفوں پہ بیٹھنے والے یہ 70 صحابہ، کسی کے پاس چادر ہے ایک، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرے محبوب ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں نہ پھیر لینا۔ ان سے نظریں پھیرنے کا معنی ہوگا ترید زینت الحیات الدنیا، اللہ کے رسول کے ذریعے پیغام امت کو دیا، ان سے نظریں پھیرنے والا وہی ہوتا ہے جو دنیا چاہنے والا ہوتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے شخص کی بات نہ ماننا میرے محبوب جس کے دل میں ہماری یاد نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن سے خالی دل ہے، اس دل کے جذبات کی پیروی نہیں کیجیے گا۔ وَاتَّبَعْ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کا غلام ہے اس کی بھی بات نہ مانیے گا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا تو کام اسی طرح کا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات پہ جب توجہ دلائی، نماز فرض ہے، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا نماز نہ پڑھنا چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نو ڈاؤٹ دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بدمعاشی کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑا معاند ہے، کہتا ہے ضرورت ہی نہیں نماز کی، بغیر توبہ کے مر گیا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ 5 چیزیں ہوں گی، لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یکفن، یہ کفن کا بھی مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ ہو مسلمان، اسے نماز کی فکر نہ ہو، اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا فآیس منہ، اس کی خیر سے مایوس ہو جائیے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ابن سماع جو کہتے ہیں 40 سال گزر گئے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی؟ کہاں سے ڈھونڈے سعید بن مسیب کو جو کہتے ہیں 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں؟ کہاں سے سلیمان ابن مہران الاعمش ڈھونڈ کے لائیں جو کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری کبھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد تیسری ذمہ داری ہے ذکر الہی۔ اگر سکون اور چین کی طلب ہے، جب تک اللہ کا ذکر نہیں سکون اور چین نہیں مل سکتا۔ مثل الذی یذکر ربہ
والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا ہی زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یہ تو مردہ لاش ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر بھی آباد گھر ہے، خوشیاں اور رونقیں اسی گھر میں ہوتی ہیں کیونکہ زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں یہ تو قبرستان ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا جہاں مردے ہوتے ہیں قبرستان وہاں چور اور ڈکیت چھپتے ہیں، بچھو اور سانپ ہوتے ہیں۔ اس گھر میں رہنے والوں کی حالت بھی یہی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال کا ذکر یہی تو انسان کو سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، چوتھی ذمہ داری، جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن ہوگا اللہ کے رسول اس کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ بلکہ آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا نام لیا جائے فخطی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، اور اس نے درود نہیں بھیجا، سمجھ لو وہ درود نہیں بھولا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ مسلمانوں دعا کرتے وقت بھی سوچ لیا کرو جس دعا میں درود نہ ہو قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ پانچویں ذمہ داری، علم کو سیکھنے کے بعد، نماز کی پابندی اور ذکر و درود کی پابندی کے بعد یہ تڑپ، یہ شوق اور ذوق ہونا چاہیے میں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، میں نے یہ پیغامات سنانے ہیں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف پڑھے لکھے کی نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں ذمہ داریاں چھوڑ دی تم پہ ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ پھر تم دعائیں بھی کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ آج وقت ہے کہ اس ذمہ داری کو سنبھالا جائے، گھر سے شروع کیجئے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، خاندان سے، معاشرے سے، محلے بستی میں پیار کے ساتھ، احترام و اخلاق اور نرمی اور حکمت و دانائی اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینے کا آغاز کیجئے۔ آ جائیے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے جو دعوت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے، مدتیں ہو گئیں، ایک ہی تڑپ، ایک ہی شوق لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ خوش قسمت ہے جن کو اللہ ذوالجلال اس بات کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس پہ گرد آتی ہے یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، اور جتنی گرد اس پہ آئے گی قیامت کے دن اتنی کستوری اسے نصیب ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر سکون چاہیے تو توحید کو خالص کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور ذمہ داریاں 5 سنبھالنا جن میں فرائض بھی ہیں۔ علم سیکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا اور دعوت کے کام کو مضبوط کرنا۔ چوتھا کام جس سے آپ زندگی اور آخرت میں سکون حاصل کر پائیں گے، دل و دماغ اور زبان اور عمل کو صاف کر لو۔ دل و دماغ اور زبان اور عمل کی صفائی سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے بارے میں جو شبہات دل میں ہیں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں
جب تک تمہارا دل صاف نہیں ہوتا، دل و دماغ میں شبہات ختم نہیں ہوتے، سکون میسر نہیں آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں بس کیا کریں، بیٹے کو فیلنگز آ رہی ہیں رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ ارے جب اس نے قرآن نہیں پڑھا، جب تم نے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، جب اس کے ہاتھ میں یہ شیطان آ گیا ہے موبائل، تو وہاں بیٹھے شیاطین تو یہی پڑھاتے ہیں کہ رب تو نہیں ہے، وہ اللہ کے انکار ہی تو سکھائیں گے۔ ملحدین کے ہتھے چڑھنے والا کیسے کہے گا کہ مجھے اللہ کے بارے میں اطمینان ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا علاج بیان کر دیا تھا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا اور کہے گا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من خلق السماء، بتاؤ کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ انسان کہے گا اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر کہے گا من خلق الارض، بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ وہ کہے گا اللہ، اللہ نے بنائی۔ پھر وہ وسوسہ ڈالے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوالات شیطان کی طرف سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 کام کیجئے گا۔ پہلا کام فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا کام فَلْيَنْتَهِ، رک جانا سوچنے سے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تیسرا کام جہاں کھڑے بیٹھے ہو بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دینا۔ چوتھا کام اگر اس طرح کی سوچ آئے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فوراً کہہ دینا آمنت باللہ وبرسلہ۔ پانچواں کام جب اس طرح کی فیلنگز آئیں تو فوراً کہہ دینا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھٹا کام اس مجلس سے اٹھ جانا، وہاں نہ بیٹھے رہنا۔ اور ساتواں کام اگر کوئی سوال ایسا کرے تو اسے سرزنش کرنا، اس کو ادب سکھانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک دیہاتی نے آ کے یہی سوال کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کنکریاں پکڑی اور اسے ماری اور کہا قومو قومو، کھڑے ہو جاؤ، صدق خلیلی، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اب اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے جہاں اس طرح کے سوالات ہوں۔ سوچ لو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی حفاظت کر لو۔ یہ 2-2 4-4 گھنٹے اور 6-6 اور 8-8 گھنٹے ملحدین، رب کا انکار کرنے والوں کی گفتگو سننے کے بعد فیلنگز کیوں نہیں آئیں گی؟ بچا لو، وقت ہے ان پہ کنٹرول کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نماز میں بھی اگر سوچ آئے، طرح طرح کی علاج بتایا کہ تھوڑا سا اپنے چہرے کو بائیں طرف موڑو، اعوذ باللہ من خنزب، یہ کہنے سے یہ تمہارے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا تو میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے مجھے یہ کلمہ سکھایا، ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، میں نے یہ پڑھا، دوبارہ پھر مجھے کبھی خیال نہیں آیا۔ جہاں اللہ ذوالجلال قرآن اور پیغمبر اور دین اور صحابہ کرام کے بارے میں دل و دماغ اور زبان کو صاف کرنا ہے، وہاں مسلمانوں کے بارے میں بھی حسد اور بغض، عداوت اور کینہ، عصبیت اور تعصبی جب تک دل سے نہ نکال دیں، اس دل کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول مسجد میں ہیں اور آپ نے فرمایا سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، سعد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، لمبی روایت ہے،
پوچھا کیا کرتے ہو؟ جنت کی بشارت پا گئے ہو۔ 3 دن رہے، جاتے وقت کہتے ہیں تہجد تو آپ بھی پڑھتے، وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نیا کام نہیں دیکھا۔ فلما ولیت دعانی، صحابی کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں سنو 3 کام یاد رکھنا۔ پہلا کام، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں۔ ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک حسد نہیں کیا۔ وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں۔ یہ 3 کام صحابی نے کیے، انعام بھی 3 ہی ملے۔ پہلا انعام، نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ حشر میں، نہ حساب و کتاب، دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ دوسرا کام، ہر فوت ہونے والے کی اطلاع دنیا دیتی ہے۔ جب یہ فوت ہوئے اللہ نے جبریل کو بھجوایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور یہ خبر دی کہ سعد فوت ہو گئے۔ ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ اور تیسرا انعام، جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیسے چل رہے ہیں؟ لوگ تو اتنے زیادہ نہیں۔ کہا میرے صحابہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں آسمان سے آ کے، اس لیے میں اس طرح چل رہا ہوں۔ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں صاف کرنا، اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا خصوصاً علماء کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے ما هؤلاء القراء، یہ قرآن پڑھنے والے تو بس کھاتے اور پیتے رہتے ہیں، اجبننا عند اللقاء، یہ تو بہت بزدل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے جس نے یہ بات سن کے کہا کذبت لعمر اللہ ولکنک رجل منافق، تم منافق ہو اس لیے اہل علم کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں ابھی اللہ کے رسول کو بتاتا ہوں، سامنے خیمہ تھا، صحابی نہیں پہنچے، آسمان سے جبریل پہلے پہنچ چکے۔ یہ آیت لے کر قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کفر کی یہ بات کر بیٹھے ہو۔ مذاق صحابہ سے ہوا، مذاق اہل علم سے ہوا، اللہ نے اسے اپنا مذاق سمجھا، اللہ نے نشانیوں کا مذاق، پیغمبر کی توہین کی بات سمجھی۔ اس لیے اپنی زبان کو علماء سے محفوظ کیجئے۔ لحوم العلماء مسمومہ، امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے علماء کے بارے میں زبان کھولنے والا یہ شخص مرنے سے پہلے اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شخص ہمیشہ علماء کے خلاف گفتگو کرتا تھا، فلما مات اندلع لسانہ واسود، جو ہی مرا اس کی زبان سیاہ ہو گئی اور منہ کے باہر آ گئی۔ والجزاء من جنس العمل، اور ایسے عمل کا بدلہ بھی ایسا ہی نتیجہ اسے ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے ضاف ضیف رجلا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک شخص کے گھر مہمان آیا، وفی دارہ کلبۃ مجح، اور اس گھر میں ایک حاملہ کتیا تھی۔ وہ کہتی ہے واللہ لانبح ضیف اہلی، آج میرے گھر میں، میرے مالک کے گھر میں ایک مہمان آیا، آج میں نے بھونکنا نہیں ہے۔ یہ علم والا آیا ہے، اس نے تو کہہ دیا فعوجراؤها فی بطنها، اس کے پیٹ میں بچے بولنے لگے
اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی آئی، فأوحى اللہ عز وجل، اور بیان کیا اللہ ذوالجلال نے، ان کی مثال یہ ہے، تمہارے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے جس امت کے اندر یقہر صفہاؤہا علماءہا، جس میں بے وقوف لوگ علماء کی توہین کریں گے، ان پہ زور زبردستی کریں گے۔ یہ اسی طرح پلے ہیں جو علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، جس کو مسند احمد کی روایت نے بیان کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں بھی دل کو صاف کر لیجئے۔ آج 2 ٹکے کے انسان چینل پہ بیٹھ کر اسلام کے بارے میں بھاشن دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوا یہ کافروں نے کیا۔ ان فکری گماشتوں کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ دنیا کے اندر آج تک جو بھی کام ہوا اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ 4 چیزوں کا طواف کر رہی ہے دنیا۔ جیالوجی کو دیکھیے، ارضیات کا علم، میڈیکل کو دیکھیے، علم طب، اکانومی کو دیکھیے، معیشت، اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کے پہلو کو دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو دیکھیے۔ یہ 4 ہی چیزیں آج مسلمانوں کو بھی اسلام سے متنفر کر رہی ہے۔ لیکن میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ارضیات کا علم، جس کو علم ارضیات کہتے ہیں، کاش ان مسکینوں نے پڑھا ہو کہ ارضیات کے متعلق بابائے ارضیات مغرب بھی مانتا ہے کہ وہ ابن سینا ہے اور وہ مسلمان تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا تفصیلی نقشہ، سب سے صحیح ترین نقشہ، اور زمین کو 7 خطوں میں، 7 بر اعظموں میں تقسیم کرنے والا کون تھا؟ جس نے نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق کتاب لکھی، وہ مسلمان تھا، ابو عبداللہ محمد الاویسی۔ 300 سال تک یورپ کے لیے جغرافیہ کا ایک ریفرنس رہا۔ یہ اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہلم ہے۔ اس جہلم نے پنڈ دادن خان اور پھر قلعہ نندنا کے اندر بیٹھ کر، وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا نصف قطر لکھا تھا؟ وہ البیرونی تھا، جس نے اس وقت کہا جب کوئی بھی انسٹرومنٹ نہیں تھے، آلات نہیں تھے، کہ مسلمانوں، دنیا کا نصف قطر 6338 ہے۔ آج سائنس کلا بازیاں لگا چکی، کافر کوشش کر چکے، بڑے بڑے آلات آ گئے، لیکن بیرونی کی بات کو جھٹلا نہیں سکے۔ زیادہ سے زیادہ کہا کہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں بیٹھ کے حساب لگایا، 150 کتابیں ریاضی پہ لکھنے والے کون تھے؟ البیرونی، جو مسلمان تھا۔ دنیا کو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بیان کرنے والا کون تھا؟ بیرونی تھا، جو کہ مسلمان تھا۔ زمین پر آنے والے زلزلے، ان کی سب سے پہلی سائنسی وجوہات کو بیان کرنے والا کون تھا؟ ابن سینا تھا، جو مسلمان تھا۔ یہ روشنی کی رفتار کو آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا کون تھا؟ البیرونی تھا، جو مسلمان ہے۔ دنیا کو زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کروانے کے لیے سب سے پہلے کس نے قلم کو حرکت دی؟ وہ البیرونی تھا، جو کہ مسلمان تھا۔ زمین کے اندر سونے، چاندی اور جواہرات کی مائنز، کانوں کے بارے میں کہ کہاں کہاں سونا ہے، کہاں کہاں چاندی ہے، یہ میٹلز کے بارے میں باقاعدہ کتاب لکھنے والا، انسائکلوپیڈیا دنیا کو پیش کرنے والا، مروج الذہب ومعادن الجوہر، یہ مسعودی تھا، جو مسلمان تھا، جس نے تمام بر اعظم میں سفر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ سونا کہاں کہاں ہے۔ مسلمانوں،
تمہیں یاد رہنا چاہیے سب سے پہلا کیلنڈر بنایا تو ایک مسلمان عمر خیام نے، کافروں سے تو کیلنڈر بھی آج نیا نہیں بن سکا۔ مسلمانوں تمہیں یاد رہنا چاہیے جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب کندی تھا جو کہ مسلمان تھا، بلکہ سب سے پہلے مثلثاتی اصول اور مثلثاتی جداول تیار کرنے والا غیاث الدین جمشید تھا جو کہ مسلمان تھا۔ آج کتنے یہ مسکین ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے۔ او مسکینوں، تمہیں کبھی ہوش آئی ہے؟ یہ اب سائنس کہتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی تھی۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ 1946 میں سر جیمز جینز کا نام لے کے تڑپنے والے ذرا اس آیت کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا قیامت کے نزدیک زمین سکڑے گی، پانی بڑھتا جائے گا۔ آج یہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور نام لے کے ہی ذکر ان کا ہوتا ہے کافروں کا۔ یہ کافروں کے ٹکوں پہ پلنے والے ایسا ہی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو سائنس کہتی ہے زمین کے اندر پلیٹیں ہیں۔ اور مسکینوں قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہہ دیا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کو ہم نے پلیٹوں کی شکل میں بنایا ہے۔ میڈیکل کی بات کرنے والے ذرا یہ تو بتائیں دنیا میں سب سے پہلے ادویات کا علم متعارف کروانے والا کون تھا؟ ابن سینا تھا جو کہ مسلمان تھا۔ وہ کون تھا جس نے 760 جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کی، ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا القانون فی الطب کے نام پہ، جو 17ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ریفرنس رہا، پڑھایا جاتا رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ ابن سینا تھا جو مسلمان تھا۔ شاید کسی کے علم میں ہو، ایک شخص گزرا ہے جس نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ خون پھیپھڑوں کے ذریعے دل سے گزرتا ہے۔ آج مسلمان کتنے مسکین ہو گئے، کہتے ہیں ولیم ہاروی نے کیا کمال کیا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ خون کی سرکولیشن کیسے دل سے گزر کے جاتی ہے۔ مسکینوں 300 سال پہلے یہ کام تو ابن النفیس نے سب سے پہلے کیا تھا، یہ مسلمانوں کو بتایا تھا۔ یہ چوری کی گئی معلومات کو تم کافروں کے نام لگاتے ہو۔ مسلمانوں کو یاد رہنا چاہیے دنیا میں سرجری کے آلات سب سے پہلے جو 3 آلات بنائے، یہ سب سے پہلے ابو قاسم زہراوی نے بنائے جو کہ مسلمان تھا۔ سب سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کی جو تکنیک پیش کی یہ مسلمان تھا زکریا رازی۔ سب سے پہلے جس نے 200 سرجیکل آلات کے خاکے بنا کے دیے، التصریف لمن عاجز عن التعلیب کتاب لکھی، 200 سے زائد خاکے۔ اس طرح بھی انسٹرومنٹ بن سکتے ہیں، یہ سرجیکل آلات جس سے آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے پیش کرنے والا کون تھا؟ یہ زہراوی تھا جو مسلمان تھا۔ شاید کسی کو پتا ہو کہ روشنی کے انعکاس اور انسانی آنکھ کے اندر جو ایک مرکزی کردار ریٹینیا کا ہے، اس کو سب سے پہلے متعارف کروایا تو ابن الہیثم نے کروایا۔ یہ لا آف ریفریکشن پوری دنیا کی نیوی چلتی ہے آج، تو سب سے پہلے قانون انعطاف، قانون انعکاس، یہ لا آف ریفریکشن اور لا آف ریفلیکشن یہ سب سے پہلے متعارف کروایا ابن الہیثم نے متعارف کروایا تھا۔ کاش کسی کے علم میں ہو کہ یہ آنکھ، ناک اور پتے کا آپریشن سب سے پہلے ابو قاسم زہراوی نے کیا جو مسلمان تھا۔ یہ ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے کی تکنیک اور پھر مصنوعی دانت لگانے کا اس کے بارے میں قلم اٹھایا تو سب سے پہلے ابو قاسم زہراوی نے۔ وہ کون سا شخص تھا جس نے 1400 سے زائد جڑی بوٹیوں کی تحقیق کی اور ایک کتاب لکھی؟ وہ ابن بیطار تھا، پوری دنیا نے اس سے فائدہ لیا۔
آج یہ میڈیکل کا نام لے کے اچھلنے والے ذرا تاریخ کی ورق گردانی کر کے بتائیں کہ سب سے پہلے بغداد کے اندر آج 1445 ہے، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے 371 ہجری میں مسلمانوں نے ایک ہسپتال بنایا، بیماستان عقدی نے ایک ہسپتال بنایا جس کے اندر او پی ڈی بھی تھی، جس کے اندر ایمرجنسی بھی تھی، جس کے اندر آپریشن کا مسئلہ بھی تھا، فارمیسی بھی تھی۔ سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا۔ اس وقت تو کافر کو ہوش ہی نہیں آئی تھی، سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے یہ کام مسلمانوں سے لیا۔ آج ایک اٹھتا ہے کہتا ہے دیکھو سائنس نے کہہ دیا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، اور مسکینوں قرآن پڑھا ہوتا تو تم یہ نہ کہتے، کیونکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ آج ایک اٹھتا ہے کہتا ہے دیکھو ریسرچ سائنس کی، سائنس کہتی ہوا میں جائیں تو دم گھٹتا ہے، سانس رکتا ہے۔ اس مسکین کو کہو قرآن مجید پڑھے، قرآن کہتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، جو دین کو قبول نہیں کرتا اس کا سانس، اس کی تکلیف ایسی ہے، دل گھٹتا رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اس کو فرسٹریشن رہتی ہے، جیسے کوئی آسمان کی طرف جائے تو اس کا سانس رکتا ہے۔ یہ بات تو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دی۔ اکانومی کا نام لے کے اچھلنے والے اور ریونیو ریکارڈ کو بہتر کرنے والے اس بات کو سمجھیں، دنیا میں سب سے پہلے جدید عمرانیات کا بانی لوگوں نے کہا تو کس کو؟ امام ابن خلدون کو، جس کو ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ یہ قاہرہ میں پیدا ہونے والا، آج بڑے بڑے بادشاہ بھی، حکمران بھی پڑھتے ہیں تو ابن خلدون کو پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے امام ابو یوسف نے کتاب لکھی کہ ٹیکس کیسے قوم سے لیا جائے، آسان ٹیکس کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کل کے ٹیکس نہیں، اتنے انسان کے جسم کے اعضاء نہیں جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کو ہدایت دے۔ کاش کسی کو پتا ہو ان ساری معلومات کو سب سے پہلے امام غزالی نے پیش کیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگا کے وصول بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی۔ پھر سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں، سیدنا عمر نے بھی 64 لاکھ مربع میل فتح کیا، پھر سیدنا عثمان نے بھی، پھر سیدنا علی نے بھی رضی اللہ عنہم وارضاہم، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگیں لڑی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور تک صرف زکوٰۃ لی جاتی تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، ٹیکس غیر مسلم سے لیا جاتا تھا، لیکن مال اتنا تھا، وہ کہتے تھے مال بڑا ہے کیا کریں، حکم ہوتا فقیروں کو دو، جواب ملتا فقیر بچائی کوئی نہیں، اور جاؤ مسکینوں کو دے دو، کہتے ہیں مسکین بچائی کوئی نہیں، کہا جس کا قرض ہے وہ اتار دو، کہا وہ بھی اتر گیا ہے، کہا جاؤ اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے شادیاں کر دو، کر دی ہے، کہا جو تاجر ہے ان کو قرض حسنہ دے دو تجارت کو بڑھائیں، کہا مال تو پھر بھی بچ گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا یہ اناج کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی بکھیر دو، میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا گزرے وہ بھی اترے کچھ کھا کے آگے جائے۔ یہ ٹیکنالوجی کا نام لینے والے ذرا اپنی کتابیں کھول کے دیکھیں کہ کیمیا کا، علم کیمیا کا بانی کون ہے؟ جابر بن حیان ہے، جو کہ مسلمان تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کو یہ سائنس سکھائی، یہ ٹیکنالوجی بتائی کہ میٹلز کو، دھاتوں کو پگھلا کر صاف کر کے فولاد تیار کرنا، یہ چمڑے کی جملہ اشیاء، یہ کپڑے کو رنگنا، آپ کی ٹیکسٹائل کھڑی ہے تو اس بندے کے علم پہ کھڑی ہے۔ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے، یہ دوا سازی کے لیے سلفیورک ایسڈ بنانے والا، یہ سب سے پہلے کیمیکل تیار کرنے والا، یہ ہائیڈرو کلورک جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ کون تھا؟ یہ جابر بن حیان تھا، جو کہ مسلمان تھا۔ 300 سے زائد کتابیں لکھنے والا یہ مسلمان ہی تھا۔ تعجب یہ ہے اس دور میں 4 چیزیں اس نے پیش کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کیمیائی مرکبات
چار ہیں، معدنیاتی ہیں، نباتیاتی ہے، حیواناتی ہے، ماخوذ ہیں۔ کسی کافر سائنسدان کو آج تک پانچویں چیز کا اضافہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اسی چار پہ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں دیکھو، یہ تھے تمہارے پہلے مسلمان، جس کو آج مسلمانوں نے بھی بھلا دیا۔ کسی کو یاد رہنا چاہیے، آج کپڑے کو رنگ کر کے، ملٹی ڈیزائن کر کے لاکھوں اور کروڑوں کمانے والے، یہ ٹیکسٹائل کے مالک، یہ امبرائڈری کی مشینیں لگانے والے، سب سے پہلے ان کو رنگ کا طریقہ بیان کیا ہے تو ابن سینا نے۔ یہ میگنیز ڈائی آکسائڈ، یہ کیمیکل بھی تیار کیا تو مسلمان نے۔ سب سے پہلے یہ کیمرہ بنایا تو ابن الہیثم نے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے، مسلمان کہتا ہے کہ یہ تو ایک کافر نے بنایا تھا۔ اس مسکین کو پتا ہونا چاہیے، جس بندے کا نام تم لیتے ہو کہ اس نے بنایا ہے، ابن الہیثم کی معلومات کو سامنے رکھ کے بات کرنے والا یہ راجر بیکر، یہ کافر نہیں، یہ مسلمان نے سب سے پہلے بنایا۔ دوربین بھی اسی نے ہی بنائی تھی۔ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، پاکستان میں کتنا اچھا نہری نظام ہے، کاش یہ اچھا ہو جائے۔ ڈیمز کے بارے میں کہ پانی کا بہاؤ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، ڈیمز کیسے بنائے جائیں، یہ سب سے پہلے ابن الہیثم نے سکھایا، جو مسلمان تھا۔ جدید انجینئرنگ کی بنیاد رکھنے والا یہ مسلمان تھا۔ وہ کون سا شخص تھا؟ یہ امام الجزری تھا۔ آبی ٹیکنالوجی کے متعلق دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا۔ 50 سے زائد مشینوں کے ڈیزائن سب سے پہلے پیش کرنے والا یہ مسلمان تھا، اور سب سے پہلے فلکیاتی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے تعارف کروانے والا یہ مسلمان ہی تو تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو کافر نے اپنا سارا پیسہ دے کے یہ یونیورسٹی کھڑی کی۔ ان مسکینوں کو سمجھاؤ، 180 ہجری کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ 180 ہجری میں فاطمہ الفہری یہ مسلمان عورت تھی جس نے اپنی وراثت وقف کر کے جامعہ قزوین، یونیورسٹی آف قزوین بنائی، آج بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جب مسلمانوں نے کیے ہیں، اور ساتھ ادھر سے اٹھتا ہے، پتہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے دھواں تھا۔ اور مسکین قرآن تو پڑھ لے، ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ اللہ ذوالجلال نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، پھر میخیں اس میں گاڑی پہاڑوں کی شکل میں اللہ ذوالجلال نے آسمانوں کو بنایا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان کی طرف اللہ ذوالجلال مستوی ہوئے اور وہ دھواں تھا۔ یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے بیان کر دی۔ سائنس کہتی ہے دیکھو کتنا بڑا انکشاف کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور مسکین قرآن پڑھ، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی وابستہ کی ہے ہم نے، تو پانی کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ کاش مسلمانوں کے دل مسلمانوں سے صاف ہو جائیں۔ میں کہنا چاہوں گا اور اس سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا، آج کی اٹھ کے کہے گا آج کیوں نہیں یہ سارے کام ہو رہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ جنہوں نے اربوں روپے کا بجٹ یونیورسٹیوں کو دیا، کالجز کو دیا، وہ تیار کرے۔ تم ان سے مطالبہ کیسے کر سکتے ہو جن کی مساجد اور مدارس کو بند کرنے کے بارے میں تڑپتے ہو، جن کے اکاؤنٹس منجمد کرتے ہو، وہ کیسے یہ کام کریں گے؟ ان سے پوچھو انہوں نے کیا تیار کیا ہے، جن کو اربوں تم نے بجٹس دیے، اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا ہے؟ سوائے تانے، سوائے آر دلانے کے کوئی اور کام بھی ہے؟ مسلمان کام کر کے دکھاتا ہے، یہ مسلمانوں نے کیا۔ اب ڈھونڈ کے لائیے گا کہ کافروں نے کیا کیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مطمئن رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ دنیا کے اندر سکون چاہیے تو توحید کو خالص کیا جائے، سنت کے مطابق عمل کیا جائے، فرائض کی پابندی کی جائے، علم سیکھا جائے۔
نماز اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنا اور دعوت کے کام کو منظم کیا جائے، اور اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کیا جائے، اور مسلمان اور اسلام کے بارے میں جو شبہات ڈالے گئے ہیں ان شبہات کو دور کیا جائے اور خوف چھوڑ دیا جائے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے فطرتی خوف، ایک ہوتا ہے وہمی خوف، ایک ہوتا ہے اعتقادی خوف۔ فطرتی خوف تو انبیاء کو بھی تھا، سانپ اژدہا کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈر گئے، اس سے اسلام میں فرق نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے وہمی خوف، کچھ بندے بیمار ہوتے ہیں، وہم کے مریض ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے فیلنگز آ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کیسے ہو جائے گا؟ جب تک اس کا فیصلہ نہ آیا کچھ نہیں ہونے والا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈر رہا ہے کہ کوئی جن نہ اٹھا کے لے جائے۔ کبھی بریکنگ نیوز میں آپ نے دیکھا کہ 5 جنوں نے گجرانوالہ حملہ کیا اور 5 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کہ اس کیٹرک کو چیک کرواؤ، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو باوضو رکھے، ذکر کو بڑھا دے، نماز کی پابندی کرے، علماء کی مجلس میں بیٹھے، یہ وہم ختم ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی خوف، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، اطاعت نہ کی، اسے راضی نہ کیا، یہ مجھے تہس نہس کر دے گا۔ یہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں کسی کے بارے میں خوف ہے کہ بات نہ مانی، یہ تو نیست و نابود کر دیں گے میزائلوں کے ذریعے، بامز کے ذریعے۔ یاد رکھنا، یہ خوف مسلمان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اعتقادی خوف یہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہی بات تو ہود علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، تم نے ہمارے معبودان کو برا کہا، یہ آزمائشیں اس لیے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرے ساتھ گواہ رہنا، تم مشرک ہو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ مسلمان خوف نہیں کھاتا، اور مسلمانوں کی آنکھوں نے دیکھا اسی طرح اچھلتے یہ مجاہد نظر آتے ہیں، جس نے کیا کچھ کر دکھایا، اپنا پورا زور لگایا، لیکن آخر گھٹنے ٹیکنے پہ کافر مجبور ہوا۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ خوف کو چھوڑ کر ذمہ داریوں کو سنبھال کر دعا کیجئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال جتنے یہ روشن چہرے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے، ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی اللہ ذوالجلال اپنا محبوب بنائے۔ جس طرح یہ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اپنے محبوب کا ساتھ دے، اور اللہ ذوالجلال اپنا دیدار کا مستحق بنائے۔ اللہ ذوالجلال اپنے دیدار کا مستحق بنانے کے ساتھ ساتھ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔